بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے جاہلیت میں بعض لوگوں نے اپنی 10 بیٹیاں، 12 بیٹیاں زندہ دفن کر دی تھیں۔ چنانچہ حدیث میں ایک صاحب کا واقعہ آیا ہے کہ ایک صاحب مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ حالت کفر میں انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اسلام لانے سے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مسلمان ہونے کے بعد ان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی تھی، آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو گئی، مگر مجھے اس کا زندہ رہنا گوارا نہ ہوا۔ میں ایک دن اس کو اس کی ماں سے بہانہ لے کر لے گیا۔ میں نے اس سے کہا چلو ذرا گھومنے چلتے ہیں۔ پھر میں اس کو جنگل لے گیا۔ وہاں پر میں نے پہلے سے ایک کنواں کھودا ہوا تھا۔ وہاں جا کر میں نے اس سے کہا کہ میں یہ کنواں کھودنا چاہتا ہوں تاکہ پانی حاصل ہو جائے۔ میں تمہیں نیچے اتارتا ہوں، تم ڈول میں پانی بھرنا، میں اس کو اوپر کھینچ لیا کروں گا۔ چنانچہ اس بیٹی نے میرا کہنا مانا اور وہ نیچے اتر گئی۔ لیکن جیسے ہی وہ نیچے اتری، میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بیٹی نے کہا ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ پر مٹی کیوں گر رہی ہے؟ مجھ پر مٹی کیوں گرا رہے ہیں؟ لیکن میں ایسا سنگ دل تھا کہ مجھ پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا اور میں برابر مٹی ڈالتا رہا۔ وہ مٹی پہلے اس کے گھٹنوں تک آئی، پھر پیٹ تک، پھر گردن تک، پھر بالآخر سر کے اوپر تک آ گئی، یہاں تک کہ وہ زمین کے برابر ہو گئی۔ اور وہ بیٹی چیخ و پکار کرتی رہی۔ آخر اس کی چیخ و پکار بھی ختم ہو گئی اور میں اس طرح اس کو زندہ دفن کر کے واپس آ گیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور فرمایا ہائے تم نے یہ کیا کر دیا۔ اس طرح بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ اسی طرح آج جو مسلمان بیٹی کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں،
یا غصے کا اظہار کرتے ہیں یا اس کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ذلت اور باعث عار سمجھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں، اور غور کر لیں کہ ان کا یہ عمل کن لوگوں کے مشابہ ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح بیٹا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسی طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ دونوں کی پیدائش عین اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ اسلام جب آیا اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کر دیا، یعنی اسلام ہی کے آنے سے اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ ہوا، لہذا مسلمانوں کا اس رسم سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور بیٹی کی پیدائش پر ہرگز نفرت یا غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچی کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی رحمت بتایا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جس مروت، محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا ہے، اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت ہی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ ان میں سے 3 بیٹیاں جنت البقیع میں ایک ہی جگہ پر آرام فرما رہی ہیں۔ اگر آپ جنت البقیع میں بڑے دروازے سے داخل ہوں گے تو سامنے بائیں ہاتھ کی طرف ایک کونے میں 3 بیٹیاں آرام فرما رہی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک قول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے احاطے میں آرام فرما ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حجرہ شریف جس میں جالیاں لگی ہوئی ہیں اس میں ایک مزار نظر آتا ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے بالکل برابر میں تھا، اور اب بھی وہ جگہ حجرہ شریف کے اندر ہی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ پہلی 3 بیٹیوں کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے طرز عمل سے بیٹی کی عزت اور اس کے ساتھ شفقت، اس کا احترام اور اس کے ساتھ محبت کا بے مثال نمونہ قائم فرما دیا، تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، ویسا ہی معاملہ کریں جیسا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، بیٹے کی پرورش پر اس قدر بیان نہیں فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے ذلت اور خواری کا باعث نہ سمجھے، تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں
وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور باعث ذلت نہ سمجھے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ اس کو ان بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کا سابقہ پیش آئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو پالے اور ان کو تہذیب اور ادب سکھائے اور ان کو کھلانے پلانے اور دیگر ضروریات کے انتظام کی تکلیف پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کسی نے سوال کیا، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 1 بیٹی کی اس طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ دیکھیے، سنیے، یہ فضیلت اور ثواب بیٹوں کی پرورش پر بیان نہیں فرمایا بلکہ بیٹیوں کی پرورش پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں بیٹیوں کی پرورش خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر اور تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک واقعہ منقول ہے، وہ فرماتی ہیں، ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے سوال کیا، اس وقت میرے پاس سوائے 1 کھجور کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کے ہاتھ میں رکھ دیا، خود کچھ بھی نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کی نوبت آئے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ دیکھیے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بچیوں کی پرورش ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی بچیوں کی صحیح پرورش ہے۔ بلکہ ایک اور عظیم الشان فضیلت ایک حدیث میں آئی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دے تو میں اور وہ آدمی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔